بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں جی آپ سب اچھے ہوں گے جی۔ آج یہ جو یو کے کا ایک نیوز پیپر ہے دا ٹیلی گراف، یہ آن لائن پہ بھی پایا جاتا ہے، اور اس نے ایک پاکستانی کی جو ہے ایک سٹوری جو ہے آج پبلش کی ہے، اور اس کی فل ڈیٹیلز اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو دا ٹیلی گراف ہے جی۔ اور اس میں ریویل کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی مائیگرینٹس ٹریکنگ وے انٹو بریٹن ود اے فیک 50K ویزا ڈاکومنٹس جو ہیں سو یہ ویزاز کے حوالے سے، اسکلڈ ورکر ویزا اور ڈفرینٹ سنیریوز کے حوالے سے جو یو کے کچھ میڈیا ایسے ہیں جو کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ لے کے آتے رہتے ہیں۔ سو اس میں سچائی کتنی ہوتی ہے، یہ سچ ہوتی ہے نہیں ہوتی، بہرحال نیوز ہوتی ہے۔ سو یہ جو انہوں نے ٹیلی گراف نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ پیپر ورک اپرووڈ بائی ہوم آفس ڈسپائٹ بینگ لٹرڈ ود گرامیٹیکل ایرر جو ہے، اور یہ انہوں نے جو ہے یہ سارا پبلش کیا ہوا ہے۔ یہ بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے ویڈیوز اور یہ باقی چیزیں جو ہے وہ بھی لگائی ہیں آج کے اس پیپر میں، اور یہ امیگرینٹس کے حوالے سے اس ریئلی شاکنگ کہ جی کہ کس طریقے سے جو ہے پیپر ورک کیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے ڈاکومنٹس جو ہیں فیک ڈاکومنٹس کا انہوں نے مینشن کیا ہے۔ اور یہ جو سٹوری ہے یہ صوفیہ ین ہے، سینئر فارن کورسپونڈنٹ جو ہیں، یہ انہوں نے پبلش کی ہے، اور آج کی ہی خبر ہے، یہ 21 جولائی 2025 جو ہے۔ میں اگین آپ کو دکھا دوں، اور تاکہ اگر کوئی لوگ اس پہ کوئی کامنٹس کرنا چاہیں تو بالکل آپ نیچے کامنٹس کر سکتے ہیں۔ سو دا فل سٹوری ایسے ہے کہ جی کہ مائیگرنٹ آر اسکیمنگ دیئر وے انٹو بریٹن، کہ جی کہ مائیگرنٹس کو جو ہے کس طریقے سے اسکیم کیا جاتا ہے یو کے لانے کے لیے ود اے فارجڈ ویزا ڈاکومنٹس جو ہیں، جعلی ڈاکومنٹس جو ہیں تیار کر کے، اور اس میں یہ جو تھا انہوں نے جو لکھا ہے، یہ جو ٹیلی گراف نے جو نیوز دی ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اور اسی کو آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ رہا ہوں۔ دا ریزن از کہ اس سٹوری میں کتنی سچائی ہے۔ اوبیسلی اب یہ جو کنسلٹنٹ ہیں جن کے اوپر یہ انہوں نے سارا یہ لگایا ہے ملبہ، اب ظاہر ہے ان کے اوپر ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک خبر انہوں نے دی ہے تو اوبیسلی ان کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ اس میڈیا کے خلاف ایکشن کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن سو فار جو ہے ریبٹل میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ سو کتنے اور لوگ ہیں جو اسی طرح کے وکٹم ہیں، انہی کنسلٹنٹ کے کتنے وکٹم ہیں۔ اوبیسلی لوگ اگر کوئی اور وکٹم ہوں گے تو وہ بھی باہر آئیں گے، جیسے آج میں نے یہ ویڈیو کی ہے، اس پہ کامنٹس بھی ریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ کریں گے کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے جو انہوں نے کہا پاکستانی مائیگرنٹ جو ہے آر پیئنگ اپ ٹو 50,000 پاؤنڈز جو ہے فار ویزا اپلیکیشن، جو 50,000 پاؤنڈز تک جو تھا وہ چارج کرتے تھے، مختلف اسکلڈ ورکر ویزا ہو یا ڈفرینٹ ڈاکومنٹس جو ہیں وچ ہوم آفس از ویونگ تھرو اے ڈسپائٹ ڈاکومنٹس بینگ جو تھا ود اے فالس ہوڈ جو ہے انہوں نے مینشن کیا ہے۔ ون ایپلیکیشن جو ہے اوبٹینڈ بائی دی ٹیلی گراف جو ہے، ٹیلی گراف نے کہا کہ ہم نے ایک ایپلیکیشن کو جو ہے حاصل کیا ہے، includes a job reference from a fake hospital that said staff would recommend it here for any position she may be seeking. We wish her all the best in the future جو ہے۔ سو یہ ایک اس طرح کے سنیریو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ہیلتھ کیئر کا ویزا ہوگا، جس کے اوپر انہوں نے ایک ہاسپٹل کا جو تھا فیک ڈاکومنٹس جو تھا وہ بنا کے لگایا ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو سید کامران حیدر ہیں، جو انہوں نے اس ٹیلی گراف نے جو نام دیا ہے، مسٹر سید کامران حیدر دی چیف ایگزیکٹو آف میرپور ویزا کنسلٹنٹ جو ہیں MVC کے نام سے ہیں، ان دی پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ ریجن آف کشمیر جو ہے، یہ وہاں سے انہوں نے کہا جن کا تعلق ہے، واز فاؤنڈ ٹو بی آپریٹنگ اوپنلی، کہ وہ آپریٹ کر رہے تھے اوپنلی آن لائن ویئر ہی ایڈورٹائز، جہاں پہ وہ ایڈورٹائز بھی کرتے تھے ان دی یو کے اسائلم سسٹم اور باقی چیزوں کو جو ہے وچ ایکسپرٹس ڈسکرائب ایز ایزی ٹو مینیپولیٹ جو ہے، سو لوگوں کو کس طریقے سے اس میں لیا جاتا تھا۔ اب کئی ورڈز کے میننگ جو ہیں
بڑے ٹف آ جاتے ہیں. سو اس لیے میں الفاظ کو جو ہے بڑی احتیاط سے بولنا چاہتا ہوں. بلکہ آج ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے, وہ بھی میر پور آزاد کشمیر کے تھے. میں تو چونکہ کبھی وہاں پہ گیا نہیں ہوا, انہوں نے تھے, میں نے ڈرا تھا. انہوں نے کہا جی وہاں پہ تو بڑے بڑے مگر مچھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑا بڑا جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور عام وہاں کا تو عام آدمی جو ہے اس کی بھی پہنچ جو ہے وہ بڑے بڑے پولیس افسران اور بڑے بڑے جو اعلیٰ حکمران تک جو ہے وہ ہے, اور بڑی بڑی عالی شان کوٹھیاں ہیں وہاں پہ, گاڑیاں ہیں وہاں پہ, اور ایسا لوگوں کے پاس پیسہ ہے جو شاید آپ نے کبھی یو کے میں سوچا بھی نہ ہو. تو اتنے امیر ترین لوگ جو ہیں وہاں پہ کشمیر میں جو ہے وہ رہتے ہیں. وہ شاید کوٹلی سائڈ کے تھے جو یہ مجھے بتا رہے تھے, میں خیر کبھی گیا نہیں ہوں. جس طریقے سے انہوں نے آج بتایا ہے بڑی خواہش ہوئی وہاں جانے کی, لیکن بھائی جان ڈر بھی لگتا ہے کہ میں شریف آدمی ہوں, کتے کوئی ایہو جی خبر دے کے تو مینوں ہی نہ کسی نے کٹیا ہوئے. اچھا, پھر یہ آگے انہوں نے مینشن کیا ہے جی کہ اسائلم کے حوالے سے بھی خیر باقی چیزیں تو نیوز کی وہ آ جاتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے دیر بار 10,542 جو ہے 10,542 اسائلم اپلیکیشن فائلڈ لاسٹ ایئر بائی دی پاکستانی مور دین فارم این ادر کنٹریز کے. پاکستان کی بہت زیادہ جو اسائلم کی اپلیکیشن تھی اس میں بہت سارے لوگوں نے جو تھا ایل جی بی ٹی کے حوالے سے بہت سے کیسز کیے. سو پاکستان کے اسائلم یا پاکستان کے ویزاز کی بات کریں, پاکستان کے سکلڈ ورکر ویزا کی بات کریں, تو اس وقت یہ ساری چیزیں ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں. اور اس طرح کے حالات میں یہ اس طرح کی خبروں کا آنا, اس طرح کی نیوز کا آنا, اس طرح کے فیک ویزاز, جعلی کنسلٹنٹس اور لوگوں سے پیسے لے کے سکلڈ ورکر ویزا والی چیزیں جب آتی ہیں تو اس میں اوبویسلی کنٹری کی بھی بدنامی ہوتی ہے, لوگوں کی بھی ہوتی ہے, اور بینگ پاکستانی جو ہے وہ سبھی لوگ جو ہیں اس پہ امبیرس بھی فیل ہوتے ہیں. لیکن لوگ بھی خیر باز نہیں آتے. کل بھی میں لائیو تھا تو نیچے بار بار کوئی صاحب جو تھے ایک ہی میسج کیے جا رہے تھے بار بار کہ جی یو کے کا ویزا کتنے کا ملتا ہے, یو کے کا ویزا کہاں سے ملتا ہے, کیسے ملتا ہے. سو الٹیمیٹ ہمیں ان کو وہاں سے بلاک کرنا پڑا کہ اس طرح کی فضول چیزیں, یہ بائنگ اینڈ سیلنگ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ از اے کرائم, یہ ایک آفینس ہے. اگر آپ ایلیجیبلٹی آپ کی بنتی ہے تو ڈائریکٹ گورنمنٹ کو یا ڈائریکٹ جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہاں پہ اپلائی کر کے جاب لیں. یو کے میں کرپشن نہیں ہوتی. یو کے میں کوئی شخص جو ہے جو جینون کمپنیز ہیں وہ ویزاز نہ بیچتی ہیں نہ لوگ خریدتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ گنونا مکروہ دھندا ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, اور کمپنیاں کہتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ جب ہر بندہ خرید رہا ہے بیچ رہا ہے تو اسی کیوں پیچھے رہیے, وہ بیچتے ہیں. سو یہ جو اس میں انہوں نے کچھ لیٹرز اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی لگائی ہیں آج کی اس یہ آن لائن میڈیا پہ. اس نے کہا جی ڈاکٹر ریاض احمد دی چیف ایگزیکٹو آف دی ریئل ریاض ہاسپٹل میر پور سنس اٹس اوپن 1978 میں. وہ کہتے ہیں جی کو جو صحیح والا ہاسپٹل تھا شاید وہ تھا. اب یہ جتنے میر پور کے دوست جو ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نیچے کومنٹس کر کے اپنی رائے جو ہے اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اوبویسلی اگر آپ کوئی بھی چیز شیئر کرنا چاہیں تو آپ آزاد ہیں. سو انہوں نے کہا جی کہ سیٹ دیٹ لیٹر دی ٹیلی گراف ریویوڈ واز اے بوگس سرٹیفکیٹ, کہ جو انہوں نے ریویو کیا ہے وہ بوگس سرٹیفکیٹ ہے. لیکنگ این آفیشیل ہاسپٹل سیل اینڈ دی لیجیٹیمیٹ سگنیچر, کہ نہ وہاں پہ کوئی لیجیٹیمیٹ سگنیچر تھے نہ ہی جو ہے کوئی ہاسپٹل کی سٹیمپ ہے. لیکن اینی ویز جو لیٹر جو یوز کیا گیا ہے یہ ایک لیٹر ہے جی جو انہوں نے یوز کیا ہے جی. یہ اس کے اوپر آپ لوگ خود چاہیں تو وہ لیٹر دیکھ بھی سکتے ہیں سارا جو ہے. سو یہ جو لیٹر ہے یہ ہے جی ریاض انٹرنیشنل ہاسپٹل میاں محمد روڈ میر پور اے کے آزاد کشمیر جو ہے. اور ریاض انٹرنیشنل ہاسپٹل کا سائڈ پہ لوگو بھی لگا ہے. ٹو مے اٹ یہ کیا ہے جی ٹو ہوم میڈ کنسرن جو ہے. سو اس میں سرٹیفکیٹ جو ایشو کیا گیا تھا سرٹیفائڈ ایز اے نام انہوں از اے ورکنگ ایز اے ریاض ہاسپٹل, یہ جن کو ایشو کیا گیا تھا ان کے حوالے سے لکھا ہے جی کہ ایز اے سرٹیفائڈ نرسنگ کیئر اسسٹنٹ فرام 1 مارچ 2019 سے لے کے 1 مارچ 2020 تک جو تھا انہوں نے وہاں پہ اس ہاسپٹل میں کام کیا ہوا. ٹیکنیکلی طور پہ یہ ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کہہ لیجئے یا ایک جاب ریفرنس جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے.
the lies in the proof of work جو ہے ریاض انٹرنیشنل ہاسپٹل, دس ہاسپٹل اونلی ایگزسٹ فرام 2012 سے لے کے 2014 تک کا جو تھا وہ کہتے ہیں ایگزسٹ کرتا تھا جو اوریجنل تھا. میاں محمد روڈ میرپور آزاد کشمیر ہاسپٹل ایڈریس ڈزنٹ ایگزسٹ جو ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ جو فون نمبر دیا گیا ہے ہاسپٹل فون نمبر جو ہے از ناٹ ان یوز, اور سگنیچر جو ہیں دس از فیکڈ کہ جی یہ جعلی سگنیچر ہیں جو ہے. گرامر مسٹیکس جو ہیں تھرو آؤٹ دی ڈاکومنٹس جو ہے کہ جی اس میں بہت زیادہ گرامر کی بھی مسٹیک تھی. ہی ہیز آلسو کنفرم دیٹ دی لیٹر لسٹڈ ان دا انکریکٹ ایڈریس کہ وہ غلط سارا ایڈریس اور باقی چیزیں یوز کی گئی ہیں. اور نو باڈی آنسر وین دے ٹیلی گراف کال دیز دوز نمبرز کہ ٹیلی گراف نے جس وقت وہ کہتے ہیں کال کیا ہم نے وہاں پہ کسی نے کوئی فون نہیں پک کیا. اے فالس سی وی کریٹڈ بائی دی ایم وی سی یہ جو ایجنٹس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ فالس سی وی جو تھا وہ کریٹ کیا گیا تھا ایم وی سی فار دی سیم ویزا اپلیکنٹ آلسو کلیمڈ دیٹ پاسٹ امپلائمنٹ آف ریاض انٹرنیشنل ہاسپٹل اینڈ ڈسکرائب اے رینج آف رسپانسبلٹیز فار دی یہ جو پرپوزڈ جاب تھی انکلوڈنگ ٹریٹ ایمرجنسی انجریز ایٹسٹرا اینڈ ریکارڈ پیشنٹس. اور پھر اس کے علاوہ یہ یہاں پہ انہوں نے اس کا سی وی ایکسپیرینس اور باقی جو ہے یہ بھی انہوں نے پبلش کیا. یہ میں بار بار اس لیے دکھا رہا ہوں کہ بھائی تاکہ میرا اس میں کو یہ نہ کہیں جی کہ آپ نے یہ جو تھی یہ ویڈیو دی ہے یا کچھ اور ہے, اور میں صرف اور صرف یہ ٹیلی گراف کی جو نیوز ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پرپز اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ بھی کرائم کر رہا ہے, الٹیمیٹ آپ کے سامنے آ گیا. اور سیکنڈ لوگوں کو اویئرنیس دینا ہوتی ہے کہ آپ نہ ایسے کاموں میں شامل ہوں, چونکہ آپ لوگ خود لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جی کہ کس طریقے سے فراڈ آپ کے ساتھ کیا جائے. وہ ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے دھوکے باز جو ہے وہ بھوکا نہیں ملتا. سو آپ کی لالچ جو ہے کہ جی ہم نے یو کے یورپ یا باقی جگہ پہ جانا ہے, آپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا فراڈ خود کرواتے ہیں. اور ایوری ڈے لوگ آتے ہیں یا ملتے ہیں یا جہاں پہ بھی ملاقات ہو اور وہ بتاتے ہیں کہ جی کس طریقے سے لوگ یہاں پہ ہیلتھ کیئر کے ویزاز پہ یا باقی ویزاز پہ آئے ہوئے ہیں اور نہ ان کے پاس جابز ہے نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا کام ہے. وہ صرف جو ہے وہ ویزے خرید کے آ گئے ہیں اور یا صرف یو کے کا ڈریم دیکھ کے کہ جی یہاں پہ شاید اچھی لائف ہو. تو ڈریم دیکھنا بری بات نہیں ہے, لیکن ریئل کام کرنا جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے رادر دین کہ اس طرح کے ویزاز یا جو بوگس چیزیں جو ہے کر کے وہ لینا. اچھا پھر سپورٹ فار دی یو کے ویزا سٹارٹ جو ہے یہ کہتے ہیں جی 32,700 پاؤنڈ سے جو تھا 32,700 بھی کوئی 20,000 کا بیچ رہا ہے, کوئی 25 کا, کوئی 30,000 کا. یہ اس کرائم. وائل اے ورک ویزا ٹو دی بلگیریا جو ہے بلگیریا کا ورک ویزا انہوں نے لکھا کہ 9,150 کا تھا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ دیر واز این ایکسٹرا فیس فار دی کنسلٹنٹ اور 200 پاؤنڈ جو تھے وہ کنسلٹنٹ صاحب جو تھے وہ ایکسٹرا چارج کرتے تھے. فائلنگ میکنگ کاسٹ 30 پاؤنڈ. اسپیسیفک فیس فار کریٹنگ فیک بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے 2,615 پاؤنڈ, 2,500 پاؤنڈ میں وہ فیک بینک اسٹیٹمنٹیں تیار کرتے تھے. ایون این انیشیل ویڈیو کال آف اے فیو منٹس ود دی ایم وی سی ڈائریکٹر ریکوائرز پیمنٹ آف اباؤٹ 15 پاؤنڈ. وہ ویڈیو کال کے اوپر جو تھا لوگوں کو وہ بھی بتاتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دیں گے ان کو ویزا یا کچھ اور. آل رائٹ اف یو سے آئی ول گیٹ اے ورک پرمٹ فار بلگیریا, انہوں نے کہا جی کہ میں بلگیریا کا آپ کو ورک پرمٹ نکلوا دیتا ہوں. اٹس آلسو کاسٹ 35 لاکھ روپیہ. 35 لاکھ روپیہ آپ کا لگے گا ود 10 لاکھ جو ہے اپ فرنٹ اینڈ دی ریسٹ لیٹر. 10 لاکھ آپ ایڈوانس دیں گے اور باقی ویزا لگنے کے بعد. از دیر اے ورک ان بلگیریا, آگے سے انہوں نے سوال کیا کیا بلگیریا میں جاب بھی ملے گی. انہوں نے کہا ان دی یو کے وی ہیو اے ریلیٹیوز دیئر, اسی یو کے ہمارے رشتہ دار ہیں. دے سیڈ دیٹ اف اینی آف اوور فیملی ریچز دی یو کے دے ول ہیلپ اس ٹو مینیج ایوری تھنگ, کہ اگر آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو وہ آپ کی مدد بھی کریں گے. دیر ول بی اے ورک ان بلگیریا, اٹ از چیپ, کہ وہاں پہ بلگیریا جو ہے وہ سستا ہے. سو ڈز دس مین دیٹ وداؤٹ اسپینڈنگ دیٹ منی اٹ از ناٹ possible to get a visa for UK? Yes, for the UK the minimum is a 40 or 45 lakh rupees. انہوں نے کہا کہ یو کے کا 40 سے 45 لاکھ ریٹ ہے. ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک, انہوں نے کہا کہ 2 or 3 months لگیں گے. اور یہ ساری کنورسیشن ہے جو آپس میں ان دونوں کی میڈیا والوں کی اور وہ ایجنٹ صاحب کی ہوئی. نو ون دس وونٹ بی ڈن ڈیل. انہوں نے کہا نو دس وونٹ بی اے ڈن ڈیل, یہ ڈن ڈیل نہیں ہے. وی ول ہیو ٹو پے فیس. گاڈ فاربڈ if the visa doesn't get approved, the bank statement, visa fees and my fees are non-refundable.
ریسٹ آپ ول بی ریفنڈیڈ، کہ یہ جو باقی چارجز ہیں یہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے، لیکن جو ویزا نہیں ملے گا تو باقی پیسے جو ہیں آپ کو واپس کر دیں گے۔ مسٹر حیدر نے کہا بوسٹنگ آف ہز سکسیس ریٹ، کہ جی بہت اچھا ریٹ ہے، ٹولڈ اے ٹیلی گراف رپورٹر posting as a potential client, I will do everything, I will support first 5 to 7 lakh Pakistani rupees 13 سے 1800 پاؤنڈ will be spent on the creating a bank statement کے اوپر اتنا لگیں گے۔ the bank statement will be from میرپور، اور یہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ میرپور سے بنے گی۔ it is no problem and no one will ask you why the statement is from میرپور، تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی یہ بینک اسٹیٹمنٹ میرپور سے کیوں بنی ہے۔ گاڈ فاربڈ اف دا ویزا ازنٹ اپروو دی کاسٹ آف دی بینک اسٹیٹمنٹ ویزا اینڈ مائی فیس آر نان ریفنڈیبل، کہ وہ پیسے جو ہیں باقی آپ کے واپس نہیں ہوں گے۔ سو یہ تھی جی ساری کنورسیشن جو ان کے ساتھ ہوئی۔ اسٹوڈنٹ ویزے کی بات جب انہوں نے کی تو انہوں نے کہا ٹرانسکرپٹ آف دی فون کال بٹوین ٹیلی گراف رپورٹر پوزنگ ایز اے کلائنٹ اینڈ سید کامران حیدر جو ہے، تو یہ ٹیلی گراف والے نے سوال کیے، سر آئی ایم ناٹ talking about my case, I am talking about my children's case, my son and nephew, we want to send them to the UK، ہم ان کو UK بھیجنا چاہتے ہیں۔ one has completed a BS in political science and one is studying engineering 4 years، اس کا 4تھا سال ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر آگے سے کہا tell those who have completed a BS to take a IELTS، کہ جی وہ IELTS کا ایگزام کریں۔ then what sir will a student visa fine because he is not good at studying، کہ جی وہ اسٹڈی میں اچھا نہیں ہے تو کیا وہ اس کا ویزا اسٹوڈنٹ کا لگ جائے گا؟ انہوں نے کہا لیٹ اسٹارٹ ود آئلٹس، دی ورک ویزا کاسٹ اراؤنڈ ایک سے لے کے 1 کروڑ 25 لاکھ۔ واہ کیا بات ہے جی، اگر آپ کے پاس 1 کروڑ 25 لاکھ ہیں تو وائی آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح 2 نمبر کام کرنے کی؟ اپنے کنٹری میں کام کیجئے، 1.25 کروڑ میں جو ہے لوگ تو تھوڑے تھوڑے پیسوں میں کتنا لوگ سیٹ ہو چکے ہیں۔ اینی ویز یہ انہوں نے کہا جی کہ اتنا آپ کی فیملی کا جو ہے 1.5 کروڑ لگے گا آن اے اسٹوڈنٹ ویزا ہو کین مینیج آفٹر ارائیونگ ٹو دی فائنڈ ورک اینی وے، وہ UK میں کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ ان دس وے پرسن کین گو فار اراؤنڈ 40 سے 45 لاکھ پاکستانی لگیں گے اینڈ دین فائنڈ سم وے اور سولوشن ونس دیر، کہ ایک دفعہ وہ وہاں پہنچ جائیں وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اگلا وہ حل نکال لیں گے۔ یہ ایک چام ہے جو لوگوں کو وہاں پہ دیا جاتا ہے کہ پہنچ جائیں آپ ایک مرتبہ UK، تو سو بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں میں ان کو کہوں گا کہ وہ مت ایسے کیا کریں۔ وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو یہاں پہ پہنچ کے وہاں پہ ان کو سبز باغ دکھایا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچ کے آپ اسائلم کر لیں، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، کچھ ایسا نہیں ہے۔ پریکٹیکلی اسپیکنگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو جابس نہیں مل رہی، شیئر کوڈ کے بغیر آپ کو کوئی کام پہ نہیں رکھے گا، اسائلم کی پوزیشن یہاں پہ ریفیوزل ہے۔ سو اس لیے اپنے آپ کو غلط ٹریک کے اوپر مت ضائع کیجیے۔ یہاں پہ دنیا میں 200 پلس کنٹریز ہیں اور ہر کنٹری جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لیگل انٹریوں کے حوالے سے ٹھیک رہتا ہے۔ جہاں پہ آپ انلیگل انٹر ہوں گے، جہاں پہ آپ غلط ٹریک پہ جائیں گے، آپ کو الٹیمیٹ اس کا غلط ہی نتیجہ ملے گا۔ جینون جاب پہ اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ کو جانا چاہیے، آپ کو اچھی اپرچونیٹیز لیگل ملتی ہے تو وہ کیجیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ روپیہ دے کے اپنی فیملیز کو لے کے یہاں آئیں اور اس کے بعد یہاں آگے کچھ نہیں پڑا آپ کے آگے، آپ 45-50 لاکھ روپیہ اسٹوڈنٹ کا دے کے آپ آئیں اور آگے آ کے آپ کو بوگس اسائلم کریں یا باقی کریں، ایسا نہیں ہے۔ 1000 میں سے یا 10,000 میں سے ایک آدھ بندے کو LGBT یا کسی وجہ سے کیس اس کا ایکسیپٹ ہوتا ہے تو باقی لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ جو دھکے کھانے والے لوگ ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سو بہرحال یہ بڑی لمبی چوڑی ان کی گفتگو تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے ان کی جو ویڈیو اچھا یہ ساری ویڈیوز جو ہیں جی یہ انہوں نے ان کی ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی جی آج کی سٹوری، اور افسوسناک خبر، اچھی خبر نہیں ہے یہ۔ اس کی دا ریزن از کہ ان کی ویڈیوز جو ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں، سو بڑے اچھے طریقے سے ان کی ایکسپلینیشن یا باقی چیزیں شاید ایج وائز اور بہت سی اچھی چیزیں بھی تھیں، لیکن وہ اپنی اسی ٹیلنٹ کو جو ہے
وہ پازیٹیو بھی استعمال کر سکتے تھے، وہ پراپر یونیورسٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے لوگوں کو جینون ایڈمیشنز وغیرہ بھی کرواتے. دیکھیے جہاں پہ لالچ انسان کے ذہن میں آتی ہے تو وہ وہاں پہ غلط ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے. سو بعض کا جو ہے کئی لوگ ایک روٹی کے اوپر خوش نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پورا دسترخوان جو ہے وہ ان کے لیے سج جائے. ہارڈ ورک جو ہوتا ہے وہ چاہے تھوڑا پے کرتا ہے لیکن وہ حلال کا پے کرتا ہے. سو اس لیے جو ایزی کم ایزی کو، حرام انکم جو ہوتی ہے وہ آسانی سے آتی ضرور ہے لیکن وہ آسانی سے نکل بھی جاتی ہے. سو اللہ سے، اوپر والے سے دعا ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں رزق حلال جو ہے وہ کھانے کی عادت ڈالے اور غلط ٹریک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. سو آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف اویئرنیس دینا ہے ان لوگوں کے لیے، ان پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کی تھی میں اس لیے، لیکن خالی پاکستان نہیں، پوری دنیا سے جہاں جہاں پہ بھی میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو جو ہے میری ایک ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے پیسے کو ایجنٹوں کے ہاتھوں ضائع مت کیا کریں، اور اپنا زمین جائیداد بیچ کے اس طرح کے ویزے لے کے یو کے پہنچنا اور اس کے بعد یہ بوگس کیسز کر کے کچھ چیزوں کو لینے کی کوشش کرنا، یہ صرف اور صرف آپ کا نقصان ہی اس میں ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. خدا حافظ.